سرکاری خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 30% کٹوتی کا فیصلہ۔ آئندہ 2 ماہ سرکاری گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور حکومتی بچت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ۔ بچت کے نفاذ میں پیش رفت اور اثرات پر گفتگو۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فائد شعاری اقدامات سے کی گئی بچت عوامی ریلیف کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ گاڑیوں کی بندش اور تیل کی بچت کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور FBR پر ہفتہ وار 4 دنوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کی تمام پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات کو سادگی سے منانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ فائد شعاری کے احکامات اور اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکرٹریز خود کریں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایرانی صوبے کردستان پر شدید بمباری، 112 افراد شہید، 969 افراد زخمی۔ تہران، اصفہان، قم اور کرج میں بھی دھماکے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 1444 ہو گئی، 18,000 سے زائد زخمی۔ مغربی ایران میں اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید، 6 ماہ کا بچہ بھی شامل۔ ایلام صوبے کے شہر ایوان میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے، صحت مرکز پر اسرائیلی بمباری میں کم از کم 12 افراد جاں بحق، شہادتوں کی تعداد 773 ہو گئی۔ فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل کی تبریز سے شہریوں کو انخلاء کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد سے اب تک لبنان میں 8,22,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور امریکہ کے 5 ڈرونز تباہ کر دیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 114 مختلف ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے B-2 بمبار طیارے روانہ کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ B-2 بمبار طیارے روانہ کرنے کا مقصد ایرانی حکومت سے لاحق خطرے کو ختم کرنا ہے۔ مستقبل میں ایران کی دوبارہ طاقت بحال کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیں گے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید 2,200 میرینز تعینات کرنے کا بھی اعلان۔ امریکہ کا ایران کے جزیرے خاک پر فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایران کے خارگ جزیرے میں ہر فوجی ہدف کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ ایران کے مشرق وسطی پر قبضے کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ فیک نیوز میڈیا ایران میں امریکی فوج کی اچھی کارکردگی کی رپورٹنگ نہیں کر رہا۔ ایران مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایرانی معاہدہ ایسا نہیں جسے میں قبول کروں۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، آبنائے ہورمز میں امریکی نیوی جلد جہازوں کو تحفظ دے گی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ روسی صدر ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ پیوٹن امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ ہتھیار ڈال کر جو رہ گیا ہے اسے بچا لیں، ٹرمپ کا تہران کو مشورہ۔ ایرانی تیل اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ حملے کے جواب میں توانائی کی تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں موجود امریکی توانائی سے متعلق کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے باوجود جزیرے پر ایرانی فوج کا مکمل کنٹرول ہے۔ جزیرے کے دفاعی نظام کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ حملوں کے باوجود جزیرے کی تیل تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ جزیرہ خارگ ایران کے ساحل سے تقریباً 15 ناٹیکل میل پر واقع ہے۔ ایران کی خام تیل کی برآمدات کا 90% حصہ جزیرہ خارگ سے گزر کر جاتا ہے۔ بڑے ٹینکرز خام تیل جزیرے تک لاتے ہیں۔ یہاں سے خلیج فارس اور آبنائے ہورمز کے راستے اکثر چین تک جاتے ہیں۔ خارگ جزیرے تک رسائی منقطع ہونے پر ایرانی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ایران کا حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملوں کی 48ویں لہر کا آغاز۔ تل ابیب میں 20 دھماکے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ ایران کا بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ۔ امریکی اخبار کے مطابق حملے میں 5 امریکی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ملک کے مشرقی علاقے میں ایک ڈرون کو تباہ کر دیا۔ عراق کی دارالحکومت بغداد پر بھی حملوں کا سلسلہ جاری۔ بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے کے ہیلی پیڈ پر میزائل حملہ۔ عراقی حکام کے مطابق حملے کے بعد سفارت خانے کے احاطے سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ دبئی میں ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے نقصان نہیں ہوا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری۔
فوٹیج میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق آئل سٹوریج سائٹس افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ پاک افواج کی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 663 ہو گئی، 887 زخمی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نئی تفصیلات جاری کر دیں۔ فورسز کی کارروائیوں میں 249 چوکیاں تباہ، 44 پر قبضہ کر لیا گیا، 224 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئیں۔ افغانستان بھر میں دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے 70 مقامات کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ کابل میں 313 کور کے ایمیونیشن ڈمپ کو مؤثر انداز میں تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کی پاکستان میں خوف پھیلانے کی کوشش ناکام۔ ISPR کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا۔ ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں بھی ایک شہری زخمی ہوا۔ یہ حملے عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے فتنہ الخوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے نکارہ بنایا۔ ڈرونز گرنے سے کسی فوجی یا دیگر اہم تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ بحر ہند میں ایرانی جہاز کی تباہی کا جواب دیں گے ایرانی آرمی چیف کا اعلان۔ امیر خاتمی نے ایک بیان میں کہا، ہمارے بحری جہاز کا عملہ فوجی مشق مکمل کر کے ایران واپس آ رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ عملے کی قربانی بحری تاریخ میں جرأت کی علامت رہے گی۔ ملک کی سمندری سرحدوں کا دفاع مزید مضبوط کریں گے۔ امریکی حملے میں ایرانی بحریہ کے جدید جنگی جہاز کے 104 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی ممکنہ رد عمل کا دروس اندازہ نہیں لگایا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے، گزشتہ سال ایران نے محتاط رویہ اختیار کیا تھا، اب ایران شاید اس نتیجے پر پہنچا۔ تحمل اور نرمی مزید کشیدگی کو دعوت دیتی ہے۔ جنگ سے قبل خبردار کیا تھا، اس بار ایرانی جوابی کارروائی مختلف ہوگی۔ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے جنگ میں پھنسایا، جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اور اسرائیل کو اس پر پچھتاوا نہ ہو۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو دھوکہ دے کر جنگ شروع کروائی، اب امریکی صدر اس کے کنٹرول میں عمل کر رہا ہے۔ جو بڑا جرم انہوں نے کیا، اس کے بعد ایران امریکہ اور صہیونی حکومت میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ ایران کے اسکول پر امریکی حملہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی قرار، اسکول غلطی سے نشانہ بنا تو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ کی ایرانی اسکول پر حملے پر تنقید۔ سارا یاگر نے کہا کہ امریکی فوج کی ذمہ داری تھی شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تمام اقدامات کیے جاتے۔ امریکی فوج نے اسکول پر حملے میں احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا۔ 28 فروری کو ایرانی شہر مناب میں اسکول پر امریکی حملے میں 170 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ یورپی رہنماؤں کی روسی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے امریکی فیصلے کی مخالفت۔ یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا نے امریکی فیصلے کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا، فیصلے سے یورپ کی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے۔ پابندیوں میں نرمی سے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روسی وسائل میں اضافہ ہوگا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیوز کانفرنس میں کہا، اقدام سے روس کو $10 ارب کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس سے امن میں مدد نہیں ملے گی۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے، آبنائے ہورمز کی بندش کا اعلان کسی بھی صورت پابندیاں ہٹانے کا جواز نہیں بنتا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے روس پر پابندیاں برقرار رکھنے کی حمایت کی تھی۔ فرانس اور یورپی ممالک نے گھٹنے ٹیک دیا، آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزارنے کے لیے ایران سے بات چیت۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق یورپی ممالک مشرقی وسطی سے تیل اور گیس کی برآمدات دوبارہ شروع کروانا چاہتے ہیں۔ ایران سے مذاکرات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ رائٹرز کے مطابق فرانس آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس کا ٹینکرز کی حفاظت کے لیے جنگی جہاز اور ان کے ساتھ ساتھ اسکواڈرن پلان پر بھی یورپی، ایشیائی اور خلیجی ممالک سے رابطہ ہے۔ 2024 میں یورپی یونین کو درآمد تقریباً 6.2% خام تیل آبنائے ہرمز سے گزر کر آیا۔ یورپی یونین کی جانب سے درآمد 8.7% LNG بھی آبنائے ہرمز کے راستے پہنچی۔ تیل کی خرید و فروخت چینی کرنسی میں کرنے پر ایران آبنائے ہرمز سے آئل ٹینکرز گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ CNN کے مطابق آبنائے ہرمز سے ٹینکرز کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے ایران ایک نئے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ عالمی تیل کی تجارت زیادہ تر ڈالر میں ہوتی ہے۔